بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں بلال ڈار، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی ہم بات کریں گے بلوچستان کی سیاسی صورتحال پہ، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جام کمال صاحب کے مستعفی ہونے کے بعد اب جام کمال صاحب کا سیاست میں اگلا ان کا رد عمل کیا ہے، یا ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے۔ وہ ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کر لیے ہیں، کیا ٹارگٹس ہیں، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ سردار یار محمد رند جو کہ بلوچستان میں سیاست میں ایک بڑا نام ہے، اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی بن گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے آگے امپیکٹس کیا ہونے ہیں، ہم اس کے حوالے سے آج بات چیت کریں گے۔ تو ناظرین، ان سائڈ سٹوریز اور تجزیات کے ساتھ میں آپ کو بھی سارا یہ ویلاگ کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں بات چیت کا آغاز کروں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ میرے چینل کو یوٹیوب پہ، جس کا نام پاکستان والا ٹی وی ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو جی ناظرین، شروع کرتے ہیں بات جام کمال صاحب سے۔ ناظرین، جام کمال صاحب مستعفی ہو گئے، اور اب انہوں نے پیچھے بظاہر وہ لگتا ہے کہ سی ایم شپ جانے کے بعد وہ شاید اب بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، تو میرے ذرائع کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ جام کمال صاحب نے شروع میں اپنی سیاست میں بہت ساری مسٹیکس کی ہیں، جن میں انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو ناراض کیا، اور بڑی شدت سے ناراض کیا، اور سب کا اعتراض ایک ہی تھا کہ وہ جام کمال صاحب کا رویہ بہت سخت ہے اور قابل اعتراض ہے، اور غیر اخلاقی ہے کہ کسی کو بلا لینا اور پھر 5 گھنٹے ملنا نہیں۔ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کامن شکایات تھیں، وہ سب کو وہی تھیں۔ اور لیکن بعد ازاں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا، تو انہوں نے پھر کچھ مسٹیکس کیں۔ شروع میں انہوں نے سخت بیانات دیے، ٹویٹر پہ کافی انہوں نے سخت سٹیٹس دیے، لیکن بعد میں انہوں نے سنبھل کے تھوڑا چلنا شروع کیا۔ تو لیکن ایک چیز ہے کہ جام کمال نے سیاست میں ایک دم سے استعفیٰ دینے کے بجائے ڈٹ کے تھوڑا کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی معاملات کو سنبھالنے کی، اور وہ نہ سنبھال سکے۔ بہرکیف ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جام کمال صاحب نے عمران خان صاحب کو بھی دھمکی دی ہے کہ میں آپ کی حکومت گرا سکتا ہوں، اور اسی طرح انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو بھی دھمکی دی ہے۔ تو ناظرین، اب ان دھمکیوں کے حوالے سے بتائیں کہ جام کمال صاحب فی الحال فوری تو رد عمل نہیں دیں گے، لیکن رد عمل دیں گے ضرور۔ اور کیونکہ بلوچ سیاست میں، بلوچستان کے سرداروں میں ایک بات ہے کہ وہ بات کو اتنی آسانی سے بھولتے نہیں ہیں، اور بدلہ لینا وہ لازم سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح جام کمال صاحب بھی اسی سوچ کے حامل ہیں۔ جام کمال اس وقت انہوں نے اپنے گروپ کو انٹیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے، کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے گروپ کو انٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ جب تک وہ اپنے گروپ کو متحد نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک وہ مرکز کو، یا چیئرمین سینٹ کو، یا بلوچستان میں جو بھی قائد ایوان منتخب ہوگا اسے ٹف ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ تو ان کے لیے سب سے ضروری پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے گروپ کو، اپنے دوستوں کو متحد رکھیں۔ تو اس وقت تک کی جو سچویشن ہے، وہ میرے ذرائع کے مطابق جام کمال صاحب کے پاس 8 با پارٹی کے اراکین کی حمایت موجود ہے، تو جام کمال صاحب کو ملا کے یہ 9 اراکین بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس کی 2 سیٹیں ہیں، اے این پی کی 4 سیٹیں، اور پھر بی این پی عوامی، ان کی بھی 2 سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ تو یوں جام کمال صاحب اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی 7 میں سے 5 سیٹیں بھی ان کے اتحادیوں میں شامل ہیں۔ تو یوں یہ ملا کے تقریباً 20 سے 22 لوگ بن جاتے ہیں، اس الائنس میں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہ 65 کے مان میں 20-22 اراکین کی ایک بڑی سٹرونگ اپوزیشن بنتی ہے، اور جام کمال صاحب اب اس کوشش میں ہیں کہ وہ اپنے اس گروپ کو متحد رکھیں، جس گروپ نے انہیں مشکل وقت میں چھوڑا نہیں۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا، سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب جو وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے، انتخاب ہونا ہے، اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، تو چونکہ قدوس پذیر جو نامزد ہو چکے ہیں نئے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار کے، تو ان کے مقابلے میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بلا مقابلہ منتخب نہیں ہونا دیا جائے گا، بلکہ ان کے مقابلے میں سردار یار محمد رند صاحب کو اتارا جائے گا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر قدوس پذیر صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، اور ان کے اتحادی
جو کہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، انہی کا قائد حزب اختلاف بھی ہوگا، اور یہ دونوں مل کے آئندہ کا وزیر اعلیٰ بآسانی اپنی مرضی کا مقرر کر لیں گے، جس کے فوائد قدوس بزنجو کیمپ کو اور ان کے اتحادیوں کو ہوگا، جبکہ اس کا نقصان جام کمال اور ان کے ساتھیوں کو ہوگا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنا بندہ کھڑا کیا جائے۔ اپنا بندہ کھڑا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ جیت نہ بھی سکے تو قائد حزب اختلاف ان کا بنے گا، جام کمال صاحب کے گروپ کا، اور اس طرح آئندہ عام انتخابات 2 سال کے بعد ہونے، اور اس کے لیے قائد حزب اختلاف پھر مل جل کے ایک مرضی سے آئے گا۔ تو ایک تو اس لیے کھڑا کیا گیا، دوسرا پہلے میں نے ایک بتا دیا کہ اپنے گروپ کو اس طرح سے انٹیکٹ رکھا جائے گا، جوڑ کے رکھا جائے گا اپنے لوگوں کو، اور پھر قائد حزب اختلاف بھی اپنا رکھا جائے گا، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ ایک تو اپوزیشن کرنے کا موقع ملے گا بھرپور بلوچستان اسمبلی میں، اور دوسرا آئندہ وزارت اعلیٰ کے لیے جو قائم مقام وزیر اعلیٰ منتخب کرنا ہوگا یا مقرر کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنی مرضی چلائی جا سکتی ہے یا اپنا کارڈز کھیلے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جام کمال صاحب کی، کیونکہ یہ تیسری پیڑھی وزارت اعلیٰ میں تھی، اور اس سے پہلے ان کے والد اور پھر اس سے پہلے ان کے دادا، یعنی کہ جام کمال صاحب کے دادا وزیر اعلیٰ تھے، تو جام کمال صاحب آپ ایسا بھی چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ رہیں بھی، اور ان کی جو اگلی پیڑھی ہے وہ بھی وزارت اعلیٰ کے منصب پہ کبھی مقرر ہو سکے، منتخب ہو سکے، اور ساتھ ساتھ جام کمال صاحب بھی کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اس طرح ساتھ ساتھ چلیں گی۔ دوسری جانب میرے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سردار یار محمد الدین، جن کے بی این پی مینگل کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، ان کے جے یو آئی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کی وہ بھی حمایت لینے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ الیکشن میں اپسیٹ کر سکیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک اور نیوز دیتا چلوں کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ یہ فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ کسے وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہونا چاہیے یا کسے وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ تو سچویشن بڑی ون سائیڈڈ دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ سچویشن کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہے۔ جس طرح جام کمال صاحب بالکل مضبوط دکھائی دیتے تھے، اور لیکن اچانک سچویشن چینج ہوئی اور جام کمال صاحب کو جانا پڑا۔ اسی طرح یہ وزیر اعلیٰ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے کہ یہ جو ناراض اراکین ہیں جنہوں نے باپ پارٹی اب ان کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں انہوں نے اندرون خانہ یہ بھی فیصلہ کیا اور کیا کریں گے کہ جو لوگ باپ پارٹی کے ان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے وہ ان کو ڈی سیٹ کروا دیں گے۔ تو ایک یہ ہتھیار بھی استعمال ہوگا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ابھی جو بلوچستان کا سیاسی بحران ہے یہ تھما نہیں ہے، یہ بلکہ بڑھ رہا ہے، اور کم سے کم اس وقت تک اس بحران کی شدت میں کمی نہیں آئے گی جب تک کہ نیا قائد ایوان منتخب نہیں ہوتا اور نیا اسپیکر منتخب نہیں ہوتا۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان سے جو آواز اٹھنی ہے، جو معاملہ اٹھا ہے، یہ وفاق اور پنجاب کی حکومتوں کو بڑا ڈسٹرب کرے گا۔ خاص طور پہ وفاق میں عمران خان صاحب کی 6 سیٹیں کی اکثریت ہے، اور ان میں سے اگر باپ پارٹی کے ایم این ایز کی تعداد 6 ہے، اور 6 میں سے اگر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 4 ایم این ایز جام کمال صاحب کے کہنے پہ چلتے ہیں یا ان کے گروپ کے ہیں، تو اس طرح سے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویلاگ پہ اپنا تبصرہ کیجیے گا کامنٹس کے ذریعے، اس ویلاگ کو شیئر بھی کیجیے گا، اور آخر میں پھر وہی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔